بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to TKS online classes from senior campus. This is me عروج سحر, subject اسلامیات. آج کی اچھی بات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو آج کی اچھی بات, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سنے اور اسے آگے پہنچائے. تو جب ہمیں کوئی حدیث پتہ لگتی ہے, جب ہم کوئی حدیث سنتے ہیں, تو ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں, ان لوگوں تک جنہیں اس کا نہیں پتہ, جو یہ نہیں جانتے. اپنی بک کی طرف آتے ہیں. اوپن یور اسلامیات بکس, پیج نمبر 7. ایمانیات اور عبادات. میں آپ سے کچھ کویسچنز کرتی ہوں. اسلام کا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ اسلام کا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ کون بتائے گا بیٹا؟ حفصہ عمر, مائک ان میوٹ کریں اپنا. حفصہ عمر, آپ سن رہی ہیں مجھے؟ بیٹا نیٹ ایشو ہے, اس لیے وائس تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے. حفصہ عمر, اپنا مائک ان میوٹ کریں اور مجھے آنسر کریں کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ حفصہ, حارث آپ مجھے بتائیں. حارث آپ بتائیں کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ اسلام کا بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ بیٹا یہ فرسٹ لائن ہے اس چیپٹر کی, اور آپ میں سے کوئی بھی آنسر نہیں کر رہا, کیوں؟ معظم, جی معظم آپ بتائیں. عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. گڈ. جی حفصہ عمر, اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کس بات پر ایمان رکھنا؟ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. گڈ. توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟
کون آنسر کرے گا؟ حفصہ اینڈ معظم کے علاوہ کوئی اور ہے جو آنسر کرے؟ حفصہ، ہمنا، پلیز انمیوٹ یور مائک. السلام علیکم وعلیکم السلام. میم، اللہ تعالیٰ کو ماننا. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. لیکن توحید کے میں نے لغوی معنی پوچھے ہیں. لغت میں اس کے کیا معنی ہے؟ ایک ماننا، یکتا جاننا. دین کے اصطلاح میں اس کے معنی پھر آتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں ایک مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، گڈ. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ کون آنسر کرے گا؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر یہ نظام ٹھیک سے چل پاتا یا نہیں؟ حارث جی بولیں آپ. حارث پلیز. ہیلو میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو نظام درہم برہم ہو جاتا. گڈ. اس نظام سارا درہم برہم ہو جاتا. ٹھیک ہے. عقیدہ توحید کے جو بنیادی اصول ہیں کون کون سے اصول ہیں؟ کوئی ایک بتائے گا؟ جی معظم. یس میم. عقیدہ توحید کے کچھ بنیادی اصول ہیں، کون کون سے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے ایک مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. جی بالکل. اور صرف اللہ کے سامنے عبادت کی جائے اور سر جھکائے. گڈ. محسن. محسن آپ بتائیں کون سی قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بتائی گئی ہے؟ صرف اور صرف توحید ہی بیان کی گئی ہے. قرآن پاک کی کون سی صورت میں توحید بیان کی گئی ہے؟ حاشر آپ بتائیں. حاشر پلیز انمیوٹ یور مائک. یس میم. قرآن پاک کی کون سی صورت میں توحید بتائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے. گڈ. سورۃ الاخلاص میں. اس کے بعد ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں. اب ہمارا لاسٹ پیراگراف تھا عقیدہ توحید کے اثرات. عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسے یکتا جانتے ہیں، اسے معبود برحق جانتے ہیں، تو اس کے اثرات ہماری لائف پر کیا پڑتے ہیں؟ عقیدہ توحید انسانی زندگی پر بہت مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. کون کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جرت مند اور بہادر ہوتا ہے. اب ایک انسان کے دل میں آ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو پھر کیا ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی، کیونکہ جب سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے نا، نہ کہ کسی اور سے. کیونکہ کسی اور سے اگر ہم ڈر گئے تو کوئی ہمارا جو ہے نا ایک بال تک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم سے. اگر اللہ چاہے تو ساری دنیا ہمیں تکلیف دے سکتی ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا.
تو پھر ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. اور دنیا کے سامنے ہمیں بہادر بنا دیتا ہے کون سا عقیدہ؟ عقیدہ توحید. جب ایک انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ پھر دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اور جب ایک انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کو بلا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دنیا کا، دنیا کے لوگوں کا، دنیا کی چیزوں کا خوف ڈال دیتا ہے. سیکنڈ ہے عقیدہ توحید انسان میں صبر اور استقامت پیدا کرتا ہے. جب ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے اللہ کی توحید، وحدانیت ہوتی ہے، عقیدہ توحید پر جب انسان عقیدہ رکھتا ہے، توحید پر انسان یقین رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے. ہمیں ہر طرح کی اچھائی اگر ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر ہمیں برائی ملتی ہے تو وہ بھی ہماری قسمت میں ہوتی ہے اور اللہ ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے. اگر انسان پر کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو اللہ جو ایک ہی ذات ہے، یکتا ذات ہے، وہ ہمیں اس کا اچھا بدلہ ضرور دیتی ہے. اگر کسی انسان پر بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، یا کوئی بھی مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنے والوں کو ایک اچھا انعام دیتا ہے. پھر تو عقیدہ توحید سے انسان میں صبر اور استقامت پیدا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس تکلیف پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے بھی نکالے گا اور اس کا اچھا بدلہ دے گا. نمبر 3، عقیدہ توحید سے انسان میں توکل اور قناعت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. عقیدہ توحید جب انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، یکتا مانتا ہے، مالک اور خالق مانتا ہے، رازق مانتا ہے، تو وہ توکل کرنے لگ جاتا ہے. کس پر؟ اللہ پر ہی توکل. کیونکہ جب اسے پتہ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، تو ہم کسی اور سے مانگیں یا کسی اور کے بھروسے پر رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ ایک ذات ہے، وہی کرتی ہے، تو پھر ہماری ساری امیدیں کس سے وابستہ ہو جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہیں. اور ہم میں قناعت جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مطلب کہ ہمیں جو ملتا ہے، جیسا ملتا ہے، ہم اس پر صبر اور شکر کرتے ہیں. یہ عقیدہ توحید کے اثرات تھے. ہم جو اپنی چیپٹر کی جو مشق ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے اپنی. ابھی ایک بار پھر اس کو ہم ریکیپ کر لیتے ہیں. اس کا ایمانیات اور عبادات میں، ایمانیات میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان آتا ہے. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو ہم ایک مسلمان ہونے کے لائق ہیں. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے تو ہم ایک مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اور اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تب بھی ہم گناہ عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیونکہ مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پر اس بات کا کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. توحید کے کیا معنی ہے؟ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا. یہ تو لغت میں ایسا آتا ہے، یعنی کہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک ماننا، یکتا جاننا. لیکن جب ہم دین کی اصطلاح میں اس کے معنی دیکھتے ہیں تو دین کی اصطلاح میں اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور صفات میں ایک ہے. ذات میں کیسا ایک ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور معبود نہیں ہے اس طرح. اور صفات میں کیسا ایک ہے؟ صفات میں ایسا ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، سب کو بنانے والا ہے، ایسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو، ساری مخلوقات کو، ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، ایسا اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر ہم ایسا سوچیں گے نعوذ باللہ کہ ہاں کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا. اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اور اگر ہمارا سر کسی اور کے آگے جھکا
تب بھی ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اسلامی عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننے والا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد باقی عقائد آتے ہیں۔ اسلام کے 5 عقائد ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں 5 عقائد پر پورا اترنا ضروری ہوتا ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ جو پہلا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور ان سب باتوں کی تعلیم ہمیں کس نے دی ہے، ہم تک کس کے ذریعے پہنچی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اور ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 عقائد میں سے سب سے زیادہ زور کس عقیدے پر دیا ہے؟ عقیدہ توحید پر دیا ہے، کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا کامل ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، تب ہم کسی اور گناہ کو نہیں کرتے، کسی اور عقیدے کو ہم نہیں اسکپ کر سکتے پھر۔ اور توحید کی دلیل تو ہر چیز میں ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے بنانے والے کی طرف ہمارا خیال ضرور جاتا ہے۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں ہمارا بنانے والے کی طرف خیال ضرور جاتا ہے۔ تو کیا ہم صبح دیکھتے ہیں، شام دیکھتے ہیں، دن دیکھتے ہیں، رات دیکھتے ہیں، موسم دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، کیا ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ ان سب چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے؟ صرف بنانے والا نہیں، چلانے والا بھی۔ تو اس کو، یہ توحید کی دلیل ہمارے لیے کلیئر ہے۔ اور قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ عقیدہ توحید کے جو بنیادی اصول ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا اور نہ ہی کوئی ہمسر، یہ اصول کون سی صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ سورۃ الاخلاص میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے جو آخری پارہ کی صورت ہے سورۃ الاخلاص، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس صورت میں کہ کہو کہ وہ ذات پاک، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور اگر کوئی ٹھہرائے گا اس کو شریک ٹھہرائے گا اس کی ذات میں یا صفات میں، تو اللہ تعالیٰ کو سارے گناہ معاف کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن شرک گناہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا۔ ہاں دنیا میں اگر توبہ کرو تو تب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آخرت میں اس کی ہم تلافی کرنا چاہیں تو وہ بالکل نہیں ہوگی۔ جی معظم، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یس میم، قناعت کا کیا مطلب ہے؟ قناعت صبر، جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس پر ہم خوشی خوشی راضی ہو جائیں۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، اور یہ ہمارے عقیدہ توحید پر جو اثرات آتے ہیں کہ انسان بہادر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر یقین ہو جاتا ہے اور ایمان ہو جاتا ہے، انسان میں صبر آ جاتا ہے، اور دوسرا انسان میں توکل اور قناعت جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اسے جو ملتا ہے جیسا ملتا ہے وہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم اگلی کلاس میں، اپنی نیکسٹ کلاس میں جب ہماری اسلامیات کی ہوگی، ہم اپنی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ۔ جی معظم، معظم یس میم، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، یہ اور پھر سے سمجھائے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ، بیٹا آپ کو سمجھ آتی ہے شرک؟ کسی کو کسی کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یعنی میرے پاس اب یہ پین ہے، اس طرح دوسرا پین بھی ہے میرے پاس، ہے نا؟ تو میں نے کہا اس طرح، اب اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرح دوسرا اللہ ہے، معبود ہے؟ نہیں۔ اگر ہم نعوذ باللہ ہم مانیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور بھی ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے اب۔ یس میم، تھینک یو، اللہ حافظ۔